ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر، آخری کچھ آیتیں ہیں ان کی۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ ذی قوت عند ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے، یہ ایک اس مقرب فرشتے کے ذریعے نازل کیا ہے جو بہت بلند مرتبہ ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، اور جس کی آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ہاں ایک مرتبہ ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ امین سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا، جو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کر بھیجا، انہوں نے وہی من و ان اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا۔ یہ امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ہاں ایک مرتبہ ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اہل مکہ سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور یہ کوئی دیوانگی کے تحت یہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر وحی لے کر آتے ہیں، تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے، تمہارے نبی نے اس فرشتے کو آسمان کے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتوں کو بتانے میں بخیل بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا جو علم دیا ہے، غیب کی جو باتیں بتائی ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس میں کچھ بخل بھی نہیں کرتے۔ جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے، جو ان کو اس کے متعلق بتایا ہے، وہ لوگوں کو ویسے کا ویسا ہی بتا دیتے ہیں، کوئی چیز چھپاتے بھی نہیں، اور اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ بھی نہیں کرتے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن پاک شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بابرکت کلام ہے، اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ جبکہ شیطان جو ہے یہ تو لوگوں کو ہدایت کی طرف جانے دیتا ہی نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا، اس میں حق اور سچ کی تعلیم دی، تمہیں سیدھے رستے کے متعلق بتایا کہ تمہاری فلاح کس چیز میں ہے اور تمہیں کدھر جانا چاہیے۔ ہر چیز میں نے کھول کے بیان کر دی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، برے اعمال کا کیا نتیجہ ہے، جہنم میں کن لوگوں کو ڈالا جائے گا، جہنم کیسی ہے اور اس کی سختی، قیامت والے دن کی ہولناکی، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کھول کے بیان کر دیا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی بھٹکتا ہے تو یہ صرف اور صرف اس کی عقل کا قصور ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ یعنی کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رشد و ہدایت سمو دی ہے کہ جو کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے اس کو مل جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے، یا شرط یہ ہے کہ اس کی نیت نیک ہو اور اس کا دل کرتا ہو کہ میں سچ کی طرف جاؤں اور میں سیدھا رستہ جو کامیابی کا رستہ ہے میں اس کی طرف جاؤں۔ اگر کوئی اس کی طرف چلے گا تو اس کو یہ ضرور کامیابی اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے وہ لازماً قرآن پاک سے ہدایت پائے گا۔ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے یا نہیں تمہاری خواہش مکمل ہوتی، الا مگر ان یشاء اللہ رب العالمین، جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب۔ یعنی کہ انسان اپنی مرضی کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر انسان اپنی مرضی مکمل کر سکتا ہے، اپنی مرضی پر چل سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہیں تو کچھ بھی اس کی اذن کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کائنات ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں اور اس کی بات کے خلاف کوئی چلنے والا بھی نہیں۔ اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسی کی بات کو ثبات ہے، باقی سب کی بات جو ہے وہ رد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا جو سنا، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔